الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین کرام، الحمدللہ گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی حضرت مفتی صاحب کی محنت سے اور ان کی تربیت یافتہ کلاس کی محنت سے دوبارہ ہمیں سیرت النبی کا قدم بقدم جو ایک سلسلہ سننے کو پچھلے سال ملا تھا، اس سال بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دوبارہ یہ موقع ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح دین کے تمام شعبوں میں محنت کرنے کی، اس کو دل لگی سے اپنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس سلسلہ میں دو حصے ہیں۔ سب سے اہم اور طویل حصہ تو سیرت النبی کا ہے، جو قدم بقدم آپ کو نبی اکرم رسول محترم حبیب کبریا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو سے متعلق تفصیل سے آپ کو انشاءاللہ ساری سیرت سنائی جائے گی، اور وہ بہت ایک طویل ہمارے لیے سبق ہوگا۔ اس کے لیے ماشاءاللہ پچھلے سال بھی آپ نے بڑی محنت کی، اس کو نوٹ کیا۔ جس طرح آپ کاپی پہ نوٹ کر رہے ہیں، اسی طرح اپنے دلوں پہ اسے نوٹ کر لیں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اور اسی درس کا جو دوسرا سلسلہ ہے، جو انتہائی مختصر 10 سے 15 منٹ کا پچھلے سال بھی رہا ہے، وہ ہے کہ عادت عبادت کیسے بنتی ہے۔ انسان جو کام کرتا ہے اس کی عام طور پر دو حیثیتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ کام عبادت کے طور پر کر رہا ہوگا یا عادت کے طور پر کر رہا ہوگا۔ لیکن ہمارے آقا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایسی راہیں عطا فرمائی ہیں، ایسا قیمتی ذخیرہ عطا فرمایا ہے کہ ہم اپنی عادت کو بھی عبادت بنا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس سلسلہ میں ہم روزانہ سبق کے شروع کا جو 10-15 منٹ کا دورانیہ ہوگا، اس میں ہم یہی پوائنٹ پڑھیں گے کہ ہماری عادتیں عبادتیں کیسے بن سکتی ہیں۔ تو جو کام ہم عادت کے طور پر کرتے ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، اٹھنا ہے، جاگنا ہے، شادی ہے، غمی ہے، اور اسی طرح تجارت ہے، گھر میں آنا ہے، باہر نکلنا ہے، بازار میں جانا ہے، بازار سے نکلنا ہے، تو یہ سب ہماری ضروریات اور عادات جو ہیں، ان کو بھی ہم عبادت بنا سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے سب سے عظیم چیز، سب سے اولین چیز جو ہے وہ نیت ہے، کہ آدمی ہر عمل میں اپنی نیت درست کر لے، اور اس نیت کو آدمی جب عمل کے ساتھ جوڑتا ہے تو اس کی عادت بھی عبادت بن سکتی ہے۔ دوسری چیز جو اس عادت کو عبادت بننے میں اہم کردار ادا کرتی ہے، وہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ نہ تو صرف نیت کرنے سے آدمی کی عادت عبادت بنے گی، نہ صرف طریقہ اپنانے سے عادت عبادت بنے گی۔ یہ دونوں چیزوں کا مجموعے سے فائدہ ہوگا کہ ہمیں اپنی نیت بھی درست کرنی ہوگی،
کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے کی نیت کریں کہ میں نے کھانا اس طریقے سے کھانا ہے جس طرح میرے آقا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کھایا کرتے تھے، میں نے پانی اس طریقے سے پینا ہے جس طرح میرے آقا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پیا کرتے تھے، میں نے شادی یا غمی کے لمحات اس طریقے پر گزارنے ہیں جس طریقے پر میرے آقا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گزارا کرتے تھے۔ تو یہ نیت بھی کرنی ہے اور ساتھ ساتھ وہ طریقہ بھی اپنانا ہے جو ہمارے آقا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا ہے۔ تو اس لیے آج میں صرف ابتدائی باتیں کر رہا ہوں، کل سے انشاءاللہ ہم اس کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ تو اس بات کو بس ذہن نشین کروانا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی، اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں صرف کرنے کی، اپنی عادتوں کو عبادت بنانے کی ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔